سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اللہ حافظ۔ اب خطاب کے لیے تشریف لائیں گے قومی اسمبلی میں اتحاد کے ترجمان، ہماری اور آپ کی زبان، سیرت، بے بات، ذہین سیاستدان جناب غلام مصطفیٰ جتوئی۔ جناب غلام مصطفیٰ جتوئی نے کہا کہ حکومت حزب اختلاف پر جھوٹے الزامات لگا کر حزب اختلاف کی کردار کشی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے 1 سال تک نہایت صبر و تحمل سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کام کرنے کا موقع دیا، لیکن پیپلز پارٹی نے مسلسل غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کیے۔ اراکین اسمبلی کی وفاداریاں خریدنے کا عمل شروع کیا گیا اور سرحد اسمبلی میں آئی جی آئی کے اراکین اسمبلی کو خرید کر فارورڈ بلاک بنایا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب سے آئی جی آئی کی حکومت کو اور بلوچستان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں تھی، لیکن ایم کیو ایم کی حمایت سے انہیں حکومت حاصل ہوئی، مگر پیپلز پارٹی نے نہ تو ایم کیو ایم سے ہی اور نہ ہی اے این پی سے کیے گئے معاہدے پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 1 سال کے دوران عوام سے کیے ہوئے وعدے کبھی پورے نہیں کیے۔ اسی وجہ سے متحدہ حزب اختلاف نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ حزب اختلاف پوری طرح متحد ہے اور نیک مقاصد کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب اکبر بگٹی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے سابقہ دور اقتدار کی طرح غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت میں آتے ہی بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا، بعد میں عدالت نے انصاف کرتے ہوئے اسمبلی کو بحال کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان مختلف معاملات طے کرنے کے لیے آئین میں مشترکہ مفادات کی کونسل بنائی گئی ہے، مگر ہماری جانب سے مسلسل درخواست کیے جانے کے باوجود حکومت کونسل کا اجلاس نہ بلا کر غیر جمہوری عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت تک بارہا اپنا موقف پہنچا چکے ہیں، اس کے باوجود یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف بہانے بنا کر مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس بلانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صوبائی خود مختاری جیسے اہم اور نازک مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے، ایسا حل جس سے کسی بھی صوبے کے عوام کو شکایت نہ ہو، خاص طور پر چھوٹے صوبوں کے عوام کے احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے صوبائی خود مختاری کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اب پنجاب کے عوام میں بھی صوبائی خود مختاری کا شعور پیدا ہو رہا ہے اور یہاں بھی صوبائی خود مختاری کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ انہوں نے پیپلز پروگرام کے طریقہ کار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے صوبوں کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بلدیاتی سطح کے معاملات میں بھی وفاقی حکومت دخل اندازی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کو تباہ کرنے کا عمل نہایت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے غیر جمہوری اقدامات کے خلاف ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گی۔ اسی رات کو لاہور کے تاریخی شاہی قلعے میں جناب الطاف حسین اور متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر مہمانوں کے استقبال میں آتش بازی کا نہایت شاندار مظاہرہ کیا گیا۔
دوسرے دن 27 نومبر کو متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں ریس کورس گراؤنڈ میں متحدہ حزب اختلاف کے رہنماؤں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ جناب الطاف حسین ظہرانے میں شرکت کے لیے پہنچے تو ان کا نہایت شاندار اور پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر متحدہ حزب اختلاف کے رہنما جناب غلام مصطفیٰ جتوئی نے متحدہ حزب اختلاف کے سربراہی اجلاس میں طے کیے جانے والے فیصلوں کا بھی اعلان کیا۔ ان فیصلوں میں دیگر اہم معاملات کے علاوہ یہ فیصلہ بھی شامل تھا کہ حکومت کی غیر جمہوری غیر آئینی کارروائیوں سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ملک کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں متحدہ حزب اختلاف کے مشترکہ جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ پہلا جلسہ راولپنڈی میں، دوسرا لاہور میں، تیسرا پشاور میں اور چوتھا جلسہ کراچی میں منعقد کیا جائے گا، جبکہ کوئٹہ کے جلسے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بعد میں مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین 28 نومبر 1989 کی صبح اپنا دورہ مکمل کر کے لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے قیام کے دوران جناب الطاف حسین نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ لاہور ایئرپورٹ پر اسلامی جمہوری اتحاد کے رہنماؤں، مشیروں، حکومت پنجاب کے خصوصی معاونین، ارکان صوبائی اسمبلی، لاہور کے میئر، ڈپٹی میئر، کونسلروں اور عمائدین شہر نے جناب الطاف حسین کو نہایت گرمجوشی سے خدا حافظ کہا۔ اس موقع پر حکومت پنجاب کے اعلیٰ حکام، پولیس و انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی ایئرپورٹ پر جناب الطاف حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے موجود تھے۔ پنجاب کے روایتی لباس میں ملبوس دو بچوں نے جناب الطاف حسین کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔